السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ آج ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس انسان کو پیدا کیا، یعنی دنیا کو کس انسان کے ذریعے سے پھیلایا گیا، دنیا کے انسانوں کا سب سے پہلا انسان کون ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان پیدا کرنے جا رہا ہوں، دنیا میں ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں، اور وہ خلیفہ سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا ان قریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدہ میں گر گئے، مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدہ سے انکار کر دیا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح سے شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا، اور اسی وقت سے وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، ابلیس نے کہا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، جب اسے روندہ درگاہ کیا، نکال دیا گیا، تو انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ مجھے مہلت دیجیے قیامت کے دن تک کے لیے تاکہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، ٹھیک ہے تمہیں مہلت مل گئی، لیکن قیامت تک کے لیے تو نہیں، اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وقت معلوم تک کے لیے تمہیں مہلت دی جاتی ہے، یعنی دنیا ہی میں۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ابلیس نے قسم کھائی کہ تیری عزت کی قسم میں سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، تیرے عبادت گزار مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق بات ہے اور تو نے حق کہا ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جہنم کو تم سے اور تمہارے ماننے والے سے بھر دوں گا، تمام لوگوں کو جہنم میں ڈالوں گا۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو شخص عبادت گزار ہے، شیطان کا داؤ اس پر نہیں چلتا۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے ذکر سے ہٹ جاتا ہے تو شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے اور شیطان اس کو بہکاتے رہتا ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر تب وہ چلنے لگتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی فرمانبرداری میں لگے رہنا چاہیے اور اللہ کے حکموں کو ماننا چاہیے، تسبیحات کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے،
اور قرآن کی تلاوت کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کے تمام نعمتوں کا استعمال کرو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا، اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے رہے، اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں پیدا کیا اور سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہی ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے جس کو روح المعانی نے بیان کیا، انا خلقناکم من طین لازب کی تفسیر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کے گارے میں 4 چیزوں کو شامل فرمایا جن کو عناصر اربع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ ان چاروں کے مجموعے سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا۔ خلق آدم من تراب و ماء و ہواء و نار وہذا کلہ اذا خلط صار طیبا طینا لازما یلزم مجاورہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی، پانی، ہوا، آگ کے مجموعے سے پیدا کیا گیا، اور جب ان چاروں کو مخلوط کیا جاتا ہے تو مٹی کا گارا بن جاتا ہے۔ ایک جز دوسرے جز سے جدا نہیں ہو سکتا۔ ان عناصر اربع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت رکھی ہے کہ یہ چاروں چیزیں جب ایک جگہ مل جاتی ہیں تو ان کے درمیان ایسا انضمام اور جوڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے ان چاروں قوتوں میں سے کوئی ایک قوت ختم ہو جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ بدن میں پانی نہ ہو تو بھی موت، حرارت نہ ہو تب بھی موت، اور اگر بدن سے ہوا نکل جائے تو بھی موت ہو جاتی ہے۔ ان 4 چیزوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور ان کو پیدا کر کے جنت میں پیدا کیا گیا۔ پھر خطا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجا اور پھر دنیا کو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے دنیا کو آباد کیا۔ تو اس دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ السلام علیکم۔